جی السلام علیکم۔ ابھی آپ نے ویڈیو کے آغاز میں ایک ویڈیو دیکھی اور ابھی اس وقت یہاں پر بھی چل رہی ہے۔ ان کی تصویریں اس وقت یہاں پر آپ کو دکھا دیتا ہوں، بلکہ تھوڑا سا میں آپ کو اس وقت کلوز کر کے دکھا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ غور سے ان دونوں کو دیکھ لیں۔ یہ دونوں ایک شہزادہ ہے، ایک شہزادی ہے۔ ایک کو آپ سلیم کہہ سکتے ہیں، ویسے میرا نام بھی سلیم ہے، اور ایک کو آپ انارکلی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ماڈرن زمانے کا ایک جوڑا ہے، اور انہوں نے یونیورسٹی کے اندر ایک واقعہ ہوا، ایک ویڈیو بنی، وہ ویڈیو وائرل ہوئی، اور وہ ویڈیو اس وقت ٹرینڈنگ پر ہے سوشل میڈیا پر۔ شاید آپ کو کہیں دیکھنے میں ملی ہو، لیکن یہ معاملہ آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو، تو میں آپ کے سامنے یہ معاملہ کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہم نام کلیئر کرتے ہیں کہ ان کے نام کیا ہے۔ تو اس لڑکی کا نام ہے حدیقہ جاوید اور لڑکے کا نام ہے شہریار احمد۔ تو حدیقہ اور شہریار کر کے میں مخاطب کروں گا تاکہ آپ کو کہانی سمجھ آ جائے۔ حدیقہ اور شہریار یونیورسٹی آف لاہور، لاہور کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، پرائیویٹ یونیورسٹی ہے۔ ادھر کے یہ سٹوڈنٹس ہیں، یہاں پر یہ پڑھ رہے ہیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ان کی دوستی تھی، اور اب یہ لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ایک اچھی بات ہے۔ تو انہوں نے ایک دوسرے کو یونیورسٹی کے کیمپس کے اندر ہی کھڑے ہو کر، بلکہ لڑکی نے زبردست طریقے سے بیٹھی اور انہوں نے پھولوں کا ایک گلدستہ ان کو دیا، اسی طرح لڑکے نے بھی ان کو گلدستہ دیا، پھر گلے لگایا جس کو ہم حگ کہتے ہیں، اس کے بعد کس کیا یعنی کہ ان کو چوما۔ اور اس سارے جو سین ہے، اس کی ویڈیوز مختلف موبائل سے وہاں پر بنتی رہی، اور جو سٹوڈنٹس وہاں پر کھڑے تھے وہ سب کے سب تالیاں بجاتے رہے، اور یہ ویڈیو وائرل ہوئی۔ اور وائرل ہونے کے بعد جناب اس کے اوپر لوگوں نے اپنے کامنٹس دینا شروع کیے کہ یہ ویڈیو غلط ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ہے تو وہ ہے، جس پر یونیورسٹی کے انتظامیہ نے ایکشن لیا، اور ان دونوں سٹوڈنٹس کو 12 مارچ کو یعنی آج کے دن بلایا 10:30 بجے کمیٹی میں کہ آپ آئیں اور ایکسپلینیشن دیں، جسٹیفائی کریں کہ آپ نے یہ حرکت کیوں کی۔ جس پر یہ دونوں سٹوڈنٹس حدیقہ اور شہریار یہ یونیورسٹی کے جو مینجمنٹ ہے، جو انہوں نے کمیٹی بنائی تھی، اس کے سامنے پیش نہیں ہوئے، اور اس کے بعد یونیورسٹی انتظامیہ نے بالآخر یہ فیصلہ کیا، دونوں یہ جوڑا جو ہے، جس کو آپ لو برڈ کہتے ہیں، ان کو یونیورسٹی سے فارغ کر دیا، آؤٹ کر دیا، جس کو ایکسپیل کہا جاتا ہے، یعنی کہ نکال کر باہر پھینک دیا۔ اب اس کے اوپر مختلف قسم کے تبصرے کیے جا رہے ہیں، تو میں بھی اپنی ایک اوپینین آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اٹس اوکے، آپ یونیورسٹی کے اندر رہتے ہیں، آپ کو کسی نے منع نہیں کیا کہ آپ ایک دوسرے کو پسند کریں۔ دوسرا، اگر آپ شادی کرنے جا رہے ہیں تو یہ بھی بہت زبردست بات ہے، لیکن یونیورسٹی ایک جگہ ہوتی ہے پڑھنے کی، وہاں پر لوگ بچے جو ہے وہاں پر پڑھنے جاتے ہیں، وہاں پر اس طرح کے سرکس، اس طرح کے کرتب دکھانے نہیں جاتے۔ دوسری بات، میں آپ کو یہ ویڈیو دکھا رہا ہوں، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ان کو ایکسپوز کر رہا ہوں یا بدنام کر رہا ہوں۔ ان کو پتہ تھا کہ ہماری ویڈیو بن رہی ہے، وہاں پر ایک نہیں سینکڑوں سٹوڈنٹس وہاں پر ان کے ارد گرد جمع ہے، اور وہ لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ اچھا، اس میں مزے کی چیز جو مجھے لگی ہے، یہ والی لڑکی جو اس وقت آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس لڑکی نے یہ موبائل ہاتھ میں پکڑا، اور کہا جاتا ہے کہ اس لڑکی نے سب سے پہلے اس ویڈیو کو انسٹاگرام یا فیس بک کے تھرو اس کو وائرل کیا، تو کریڈٹ اس کے نام پہ جاتا ہے۔ اور یہ جو دو جوڑا جو ہے اس لڑکی کے اب بہت خلاف بھی ہو چکا ہے۔ بہرحال ان کو یونیورسٹی سے باہر نکال دیا گیا ہے۔ اس میں اب بہت ساری چیزیں ہیں، ان کو دیکھنا ضروری ہے۔ ایک تو ہمارے معاشرے میں، ایک اسلامی ریاست کے اندر ایسی چیزیں عام طور پر تسلیم نہیں کیے جاتے۔ یہ چیزیں ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی موویز میں ہی اچھی لگتی ہے، یا اگر آپ یورپ، امریکہ، آسٹریلیا میں رہتے ہیں تو وہاں پر یہ سب چلتا ہے۔ ایون کہ ہندوستان میں بھی بہت ریئر، اگر دہلی، بمبئی میں دیکھتے ہیں، جو ان کے ترقی پذیر جو ان کے شہر ہے یا ترقی یافتہ جو علاقے ہیں، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر ایلیٹ کلاس رہتے ہیں، تو وہاں پر اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں، وہ بھی بالی ووڈ کے حد تک۔ عام عوام اس طرح سے اوپنلی ایکسپوز نہیں کرتے، ایک آدھا کیس ہو جائے، وہ بھی پرینک کرنے کے لیے، ویڈیو بنانے کے لیے، وائرل ہونے کے لیے ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت نہیں ہوتی۔ اب ان دونوں نے جو یہ کیا ہے، یہ انہوں نے وائرل ہونے کے لیے کیا ہے، یہ پرینک ہے، یا یہ واقعتاً ان دونوں کی آپس کی لو سٹوری ہے؟ کامنٹ سیکشن جب میں نے پڑھا تو وہاں پر لکھا ہوا تھا یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے تھے، پسند کرتے تھے، ملتے بھی تھے، اور انہوں نے ایک دوسرے سے شادی کرنی تھی۔ میرا یہ یہاں پر سوال ہے کہ جناب اگر آپ نے شادی کرنی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ ویڈیو بنوا رہے ہیں تو ان کے والدین کو پتہ تھا،
تو آپ ایک گھر سے دوسرے گھر میں رشتہ بھیجیں، اور جس طرح سے ہمارا معاشرہ ایک چیز ہمیں لائن ملی ہوئی ہے، ایک آؤٹ لائن ہمیں ملا ہوا ہے کہ بھائی اس طریقے سے آپ نے چلنا ہے، تو آپ پرپوز کریں اور گھر والا رشتہ بھیجیں، اور وہاں پہ ان لوگوں کی منگنی ہو جاتی، پھر نکاح ہو جاتا ہے اور اس کے بعد شادی ہو جاتی. اٹس اوکے، یہ ہے پاکستان کے اندر کلچر ہے، اسی کو فالو کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر آپ اپنے پرسنل معاملات کو، اپنی لو سٹوریز کو یونیورسٹیز کے اندر لے کے آتے ہیں اور وہاں پر ایکسپریس کرتے ہیں، تو یہ پہلی بات تو یہ کہ یونیورسٹی کے اپنے جو قوانین ہیں، جو اپنے ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، ان کے خلاف ہے. تو یونیورسٹی انتظامیہ نے جو ان کو ایکسپیل کیا ہے وہ اس پر نہیں کیا کہ آپ نے یہ ویڈیو بنائی یا آپ لو کرتے ہیں یا لو کرنا منع ہے یا پسند کرنا منع ہے یا شادی کرنا منع ہے یونیورسٹی کے اندر. انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ نے یونیورسٹی کے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، جس کی وجہ سے ہم آپ کو یونیورسٹی سے نکال دیتے ہیں. دونوں کا فیوچر جس طرح بھی تھا، میرے خیال سے تو یہ سینئرز ہی لگ رہے ہیں، 7ویں 8ویں سیمسٹر کے ہوں گے. اپنا کیریئر آپ نے اپنے ہاتھوں سے خود برباد کیا. اور اس کے علاوہ جو یہ والی لڑکی ہے شہزادی، ان کو جو ہے کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس میں بہت بڑا رول پلے کیا ہے. اب یہ جو لڑکی ہے اور لڑکا جو جوڑا ہے، جو کپل ہے، اس کو تو کبھی نہیں بخشیں گے، بلکہ تا قیامت ان کو یاد رکھیں گے. یہ لڑکی بھی بہت زیادہ وائرل ہے اس وقت سوشل میڈیا پر، اس کا نام بھی پتہ لگوایا جا رہا ہے. تو مجھے کسی نے بتایا یہاں پر کہ ان کا نام زویا ہے. پتہ نہیں ان کا نام زویا ہے بھی کہ یا نہیں، لیکن کسی نے کامنٹ سیکشن میں لکھا، میں نے ان کو میسج کیا، اس نے مجھے بتایا کہ ان کا نام زویا ہے. میں ان کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، میں بھی اسی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں. آج کل ویسے بھی پاکستان کے اندر فیمنزم اور فیمنسٹ جو خواتین ہے وہ عورت مارچ کر رہی ہے. 8 مارچ کو ایک بہت بڑا مارچ ہوا لاہور میں، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ میں، ملتان میں. اس پر بھی بہت ساری تنقید ہو رہی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ اس کے نتائج جو ہے، جو لوگ یہ فیمنسٹ خواتین فیمنزم پاکستان میں چاہتی ہے، اس کے رزلٹس جو ہے وہ غلط نکلیں گے. جس طرح سے ہم نے ایبارشن کا کیس دیکھا گجرات کی مریم کا، اور وہ لڑکا جو ابھی تک گرفت میں ہے اور اس کی ابھی تک کسی قسم کی کوئی فرانزک رپورٹ، کوئی ڈی این اے رپورٹ ابھی تک نہیں آئی، وہ کیس ابھی تک لٹکا ہوا ہے. ایک دردناک، ایک خوفناک کیس تھا، ہمارے لیے مثال تھی. لیکن اب ہم اس کیس کو اس کے ساتھ بالکل جوڑ نہیں سکتے، کیونکہ یہاں پر یہ ایکسپریس کر رہے ہیں اور یہاں پر یہ شادی کرنا چاہتے ہیں. اور اس سے بالکل کلیئرلی نظر آتا ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح یہ کانفیڈنٹلی یہاں پر ایک دوسرے کو پرپوز کر رہے ہیں. اور مزے کی بات، لڑکی بھی بیٹھی ہوئی ہے، لڑکی بیٹھ کر زمین پر بیٹھ کر اس کو گلدستہ دے رہی ہے. یہ چیز مجھے بڑی عجیب سی لگی. اور لڑکا بھی ٹھیک ہے، اٹس اوکے، بہت پیارا نہیں ہے لیکن پیارا ہے. خیر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پیارا یا پیاری یا اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے. ہم اپنے مین ایشو پر آتے ہیں کہ ہم اس کو اس واقعے کے ساتھ ہم بالکل بھی کمپیریزن اس کا نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں پر شادی سے پہلے بہت کچھ ہوا. اس میں تیسرا کردار کون ہے کون نہیں ہے، بہت کچھ ابھی وہاں شکوک و شبہات ہے. کچھ کلیئر نہیں ہو پا رہا جب تک ڈی این اے رپورٹ نہیں آتی. لیکن یہ والا واقعہ ایک بالکل الگ اور منفرد قسم کا واقعہ ہے. شاید پاکستان کی تاریخ کا پہلا یا دوسرا یا تیسرا واقعہ ہو اس طرح سے، لیکن اس ڈیجیٹل دور میں یہ پہلا واقعہ کہا جا سکتا ہے. اور اسی طرح ایک اور کیس بھی نیا سامنے آیا ہے، وہ یہ والا کیس ہے جو اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. اور کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی یونیورسٹی آف لاہور کے اسٹوڈنٹس کا ہی کارنامہ ہے. ان کے چہرے میں نے ہائڈ کیے ہوئے کیونکہ ان کے بارے میں مجھے مکمل تفصیلات معلومات ابھی نہیں ہیں. جب آئے گی تو اگلی ویڈیو میں، جب بھی آئی، کل پرسوں ہفتے بعد 10 دن بعد، تو تب میں آپ کے سامنے تمام ڈیٹیلز شیئر کروں گا. فی الحال ختیجہ اور شہریار، ان دونوں بچوں کو یونیورسٹی سے باہر پھینک دیا گیا ہے اور خود زیادتی کی اپنے ساتھ. آپ نے اگر آپ نے شادی کرنی تھی اپنے دوستوں کو بلاتے، زبردست قسم کی منگنی کرتے، فنکشن کرتے، وہاں پر ڈانس کرتے، وہاں پہ پرپوز کرتے، وہاں پہ واٹ ایور جو بھی کرتے. لیکن اس طرح سے آپ سر عام یونیورسٹی کی قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. دوسرا، اگر ہم دیکھتے ہیں ایک اسلامی جمہوری ریاست کے اندر تو اس طرح سے چیزیں ایکسیپٹ نہیں کی جاتی. اور تیسرا، ہمارا معاشرہ اس چیز کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتا. تو یہ ایک مثال بن چکی ہے ہمارے لیے. تو اسٹوڈنٹس کے لیے میری ایک نصیحت ہے کہ پلیز آپ لوگ یونیورسٹی پڑھنے بھی جائیں، وہاں پر سیکھیں، اور بھی بہت کچھ سیکھیں. بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. میں خود یونیورسٹی سے گزر چکا ہوں، وہاں پر بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ہر قسم، ہر کیٹیگری کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. لیکن اس طرح کا اگر آپ کا لو کا معاملہ ہے تو آپ اپنے کیریئر کو کیوں خطرے میں ڈال رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اپنے گھر والوں کو، یا یونیورسٹی کے باہر اس طرح کے کام کریں، اٹس اوکے. لیکن یونیورسٹی کے اندر اگر آپ اس طرح کرتے ہیں تو یہ خود آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے اوپر لاکھوں روپے خرچتے ہیں. اور اب یہ یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی آف لاہور،
यहाँ पर तो लाखों रुपए में एक सेमेस्टर किया जाता है और एक डिग्री आपको 15 लाख, कम से कम 15 लाख में पड़ती है अगर BS की डिग्री हो। तो ख्याल करना चाहिए और बजाय इसके कि इन जैसी चीज़ों को हम इंजॉय करें, इससे थोड़ा सा सबक हासिल करें। मैं अक्सर इस तरह के क्राइम के केसेस में जब रिपोर्ट करता हूँ, जब आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग स्टोरीज़ में मज़े लेते हैं, लेकिन आप लोग ये नहीं करते कि भाई ये गलत हुआ है, ये इससे हमें ये सीखना चाहिए। आए दिन पाकिस्तान में इस तरह के केसेस होते हैं, कुछ इस तरह के, कुछ इससे मुख्तलिफ, कुछ में रेप किया जाता है, कुछ में कुछ और किया जाता है, लेकिन हम इसमें ये दिलचस्पी होती है कि वो कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कितने बजे हुआ, कितनी बार हुआ, ये सब कुछ हमारे लिए जानना ज़रूरी है। लेकिन हम ये कभी नहीं सीख पाते कि हमने अपनी आने वाली नस्लों को और ख़ुद अपने आप को इससे कैसे महफूज रखना है। तो बजाय इसके कि स्टोरीज़ में इंटरेस्ट ले, खुद अपने आप को बचाए और इन चीज़ों से सीखे। मीडिया का काम मामले को रिपोर्ट करना है और साथ ही साथ बहुत कम लोग होते जो आपको बताते हैं कि आपने इससे ये सबक हासिल करना है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहली मर्तबा देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के आइकन पर क्लिक करें ताकि वीडियोस आपको मिलती रहे। दूसरा मेरा चैनल है सलीम पख्तून के नाम से, डिस्क्रिप्शन में सलीम पख्तून जो मेरा चैनल है उसका लिंक भी मौजूद है, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। वहाँ पर भी इस तरह के टॉपिक के ऊपर खुले अंदाज में गुफ्तगू की जाती है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद।